کیا ہو اگر آپ کا اے آئی اسسٹنٹ صرف سوالوں کے جواب ہی نہ دے بلکہ اصل میں آپ کے لیے کام بھی کرائے، جیسے فلائٹس بک کرنا یا کیلنڈر مینج کرنا؟ یہ طاقت آتی ہے ماڈل کانٹیکسٹ پروٹوکول یعنی MCP سے۔ اس تفصیل میں ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی اے آئی ماڈلز کو ان کے ڈیجیٹل قید سے نکال کر اصل دنیا میں کام کرنے کے قابل کیسے بناتی ہے۔ دیکھیں، بنیادی مسئلہ یہی ہے، ہمارے پاس انتہائی ذہین اے آئی ماڈلز تو ہیں جو شاید ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن وہ ایک بند کمرے میں قید ہیں۔ اور یہ کمرہ کیا ہے؟ یہ وہ ڈیٹا ہے جس پر انہیں ٹرین کیا گیا ہے۔ وہ اس ڈیٹا کے اندر ہی رہتے ہیں، اور یہی چیز انہیں اصل دنیا سے انٹریکٹ کرنے نہیں دیتی۔ اس حد کی وجہ سے ایک اے آئی ماڈل کو یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ ابھی تازہ خبر کیا ہے، کیونکہ وہ نیوز ویب سائٹس تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ آپ کے لیے آن لائن کچھ خرید نہیں سکتا، کیونکہ وہ API سے نہیں جڑ سکتا۔ جب تک یہ بندش ہے، وہ صرف ایک گفتگو کرنے والا ہے، کام انجام دینے والا نہیں۔ تو پھر اس قائد ماہر کو اس کے ڈیجیٹل کمرے سے باہر کیسے نکالا جائے؟ یہاں پر اس کا حل پیش ہوتا ہے MCP یعنی ماڈل کانٹیکسٹ پروٹوکول۔ یہ وہ فریم ورک ہے جو اے آئی کو باہر کی دنیا سے انٹریکٹ کرنے اور حقیقی کام انجام دینے کی اجازت دیتا ہے۔ MCP کو اس طرح سمجھیں کہ یہ اے آئی ایپلیکیشنز اور ٹولز کے لیے ایک یونیورسل ٹرانسلیٹر ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر کوئی ایک ہی زبان بول رہا ہے، جس سے وہ آپس میں آسانی سے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ یہ وہ پل ہے جو اے آئی کی ذہانت کو عمل میں تبدیل کرتا ہے۔ اس نظام کو سمجھنے کے لیے ایک ریسٹورانٹ کی مثال بہت اچھی ہے۔ ہوسٹ وہ ایپلیکیشن ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، جیسے آپ کا اسمارٹ فون۔ کلائنٹ بالکل ایک ویٹر کی طرح ہے جو آپ کی درخواستیں لیتا ہے اور انہیں سرور تک پہنچاتا ہے۔ اور سرور وہ باورچی خانے کی طرح ہے جہاں اصل کام ہوتا ہے اور سارے ٹولز اور ڈیٹا موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جب کہ ہم کھلاڑیوں کو جان چکے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں بات چیت کیسے کرتے ہیں۔ اس اگلے حصے میں ہم اس مشترک زبان کو دیکھیں گے جو انہیں مل کر کام کرنے دیتی ہے۔ یہ ساری بات چیت JSON فارمیٹ میں ہوتی ہے، جو ڈیٹا کے تبادلے کے لیے ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے، اور اس زبان کی جو قواعد ہیں وہ ٹائپ اسکرپٹ میں لکھے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ٹائپ اسکرپٹ میں چلتا ہے، نہیں، یہ صرف اسی لیے ہے تاکہ سب کو واضح طور پر پتہ ہو کہ بات چیت کے اصول کیا ہیں، تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ اس زبان میں دو طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ ایک ہے درخواستہ نتیجہ کانورسیشن۔ یہ ایسا ہے جیسے اے آئی موسم کی ایپ سے پوچھے آج موسم کیسا ہے اور اسے جواب ملے۔ دوسری ہے نوٹیفیکیشن، جو ایک اعلان کی طرح ہے، جیسے سرور کا کہنا فائل ڈاؤن لوڈ 50% ہو گئی ہے۔ اسے کسی جواب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کمیونیکیشن دو طرفہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سرور بھی خود سے بات چیت شروع کر سکتا ہے۔ وہ اے آئی کو اپڈیٹس بھیج سکتا ہے، جیسے اسٹاک کی قیمت میں تبدیلی ہوئی یا کوئی نئی ای میل آئی۔ اس سے اے آئی صرف درخواستوں کا انتظار نہیں کرتا بلکہ پرو ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اچھا، پیغامات تو بن گئے، زبان بھی طے ہو گئی، لیکن وہ اپنی منزل تک پہنچتے کیسے ہیں؟ یہاں پر ٹرانسپورٹس کا کردار شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ ڈیلیوری سروسز ہیں جو ان پیغامات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ اس کو بالکل اس طرح سمجھیں جیسے آپ مقامی ڈیلیوری کے لیے الگ کوریئر سروس استعمال کرتے ہیں اور بین الاقوامی شپنگ کے لیے الگ۔ MCP بھی مختلف ضروریات کے لیے مختلف ٹرانسپورٹس فراہم کرتا ہے۔ ہر ٹرانسپورٹ ایک خاص مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دو عام ٹرانسپورٹس ہیں، STDIO اور اسٹریمیبل HTTP۔ STDIO تب بہترین ہے جب ایپلیکیشنز ایک ہی کمپیوٹر پر چل رہی ہوں، جیسے ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر اپنے اسپیل چیکر سے بات کر رہا ہو، جبکہ اسٹریمیبل HTTP انٹرنیٹ پر موجود سروسز سے جڑنے کے لیے ضروری ہے، جیسے موسم کی پیش گوئی حاصل کرنا یا آن لائن ڈیٹا ایکسس کرنا۔ چلیں اب جب کہ ہم نے سارے پارٹس دیکھ لیے ہیں، ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ جب MCP ایک اے آئی کو نئی صلاحیتوں سے جوڑتا ہے تو اصل میں ہوتا کیا ہے۔ فرض کریں ایک ڈیولپر نے ایک ٹول بنایا جو تصاویر کا تجزیہ کر سکتا ہے۔ اب وہ MCP کا استعمال کر کے اس ٹول کو ایک اے آئی چیٹ باٹ سے جوڑ دیتا ہے۔ فوراً ہی اے آئی چیٹ میں ایک چھوٹا سا ہتھوڑے کا آئیکن نظر آنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے آئی کے پاس ایک نئی طاقت آ گئی ہے۔ اب اے آئی اس ٹول کو استعمال کر کے تصویر کی پہچان کر سکتا ہے۔ تو اس جڑاؤ کے بعد اے آئی اب صرف ایک گفتگو کرنے والا نہیں رہتا، وہ ایک فعال پرابلم سالور بن جاتا ہے جو ڈیجیٹل دنیا میں اصل کام انجام دے سکتا ہے۔
یہ اسے ہماری روزمرہ زندگی میں ایک بہت طاقتور اور مفید ٹول بنا دیتا ہے۔ اچھا، اب جب کہ ہم نے MCP کی ٹیکنیکل باتیں سمجھ لی ہیں، آئیے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں۔ آخر AI کے مستقبل کے لیے اس قسم کا پروٹوکول اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، ایک سٹینڈرڈ زبان فراہم کر کے MCP ڈیولپرز کو ایسے ٹولز بنانے کی اجازت دیتا ہے جو کسی بھی AI ماڈل کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اس سے انوویشن کو فروغ ملتا ہے، AI کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، پیچیدہ سائنسی تحقیق سے لے کر ذاتی مدد تک امکانات بہت وسیع ہو جاتے ہیں۔ تو MCP اور اس جیسے پروٹوکولز AI کو صرف ذہین ہونے سے عملی طور پر مفید بنانے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب AI کی ذہانت انسانی تخلیقی صلاحیت کے ساتھ ملتی ہے تو ہم مل کر کیا تعمیر کر سکتے ہیں؟ اس کے امکانات واقعی لامحدود ہیں۔